یہ زندگی جی اہم وفات دے مجھے کا حیثیت کرنے کا لیکن جو کچھ خدا آئے دوستان خان استفاد ہو گئے ہوئے انشاءاللہ یہ خدمت میں سندہ سے استاد احادیث کی روشنی میں باتیں مدد کرتے ہیں ہر اولاد کے پانچی باتیں سمجھاتے ہیں ہر شاگرد کی یا تمنا ہوندی ہے جترو قدر تھی سکے ماں پانچے والدین استاد دے لائے ہر مقام تے ہر منزل تے کوشش کیا جو ان نالو روشن کیا ہر استاد کی بھی یہ کوشش ہوندی ہے اور استاد بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر منزل میں ہر مقام پہ میرا شاگرد کامیاب کرے تو آغا مرحوم ان اساتذہ میں سے تھے جنہوں نے پوری زندگی اس میں صرف کر دی کہ میرا طالب علم میرا شاگرد آگے منزل پہ چلا جائے بس مختصری اس چند مقدمات کے ذریعے سے آغا صاحب کا تعلق زرداری قبیلے سے تھا آغا صاحب پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن الحمدللہ ان کا خاندان مالی اعتبار سے آج بھی ان کا نام روشن ہے کہنے کا مقصد جن کی ہزاروں ایکڑ زمینیں ہوں اور بیسیوں نوکر ہوں جن کے کہنے پہ جو چیز طلب کرے وہ پیش کر دی جائے اس ساری چیز کو چھوڑ کے علم دین میں قدم رکھا اور الحمدللہ آقا محترم 1978 میں مدرسہ دانشگاہ جعفریہ باقردی میں پہلا جو ان کا دینی درسگاہ تھا ان نے حصول دین کے لیے قدم رکھا تقریباً 1982 میں مدرسہ دانشگاہ جعفریہ باقردی سے منتقل ہو کر مشار العلوم حیدرآباد میں آئے آقا صاحب جب دانشگاہ جعفریہ باقردی میں تھے تو تبھی آپ کے اساتذہ میں سے جن اہم بزرگان کے نام آتے ہیں ان میں سے سر فہرست قبلہ مرحوم عباس علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ مرحوم غلام مہدی نجفی رحمۃ اللہ علیہ اور جب آقا محترم مشار العلوم میں منتقل ہوئے تو تب آپ کا جن اساتذہ کے سامنے زانو ڈیک ہوئے تو قبلہ مرحوم سمر حسین زیدی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ لائق حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ حیدر علی جوادی حفظہ اللہ اور قبلہ محمد عباس زیدی صاحب کے زیر سایہ رہے تقریباً 2022 جب مشہد گھوم آئے اس کے بعد 1986 میں آغا صاحب نے اپنے علمی پیاس کو بجھانے کے لیے حوض علمیہ ام المقدس کا انتخاب کیا 1986 میں ام المقدس تشریف لائے تب آغا صاحب نے اپنی زندگی کے لیے 2 چیزوں کا انتخاب کیا ایک برنامے کا اور دوسرا آزاد حضوری دروس کا برنامے کے لیے آغا صاحب مدرسہ حجتیہ میں داخل ہوئے جہاں برنامے سے استفادہ کرتے تھے اور اس کے علاوہ حوض علمیہ ام المقدس میں برنامے کے دروس سے ہٹ کر بھی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے کوشاں تھے مدرسہ حجتیہ میں آغا صاحب کے استاد جو تھے آغا حسینی مرشدی اور آغا زین العابدین نجفی صاحب تھے اور حوضے کے بعد مشہور اور معروف عالم دین جس سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں آغا علی محمدی جن کے سامنے زانو ڈیک ہوئے آیت اللہ پایانی اور آغا وجدانی قبلہ صاحب کے حوضے میں ام المقدس
جو ہم مباحثی رہے. ویسے تو کافی تفصیلی نام تھے، لہٰذا میں نے اختصار کی وجہ سے بس ایک ہی نام پہ اکتفا کی، اور ان سے ہی میں نے یہ کچھ مواد کا استفادہ کیا کہ آغا صاحب کے ہم مباحثی. اور ایک اور بھی بات عرض کر دوں کہ آغا صاحب کے سیگا جاری کردہ بھائی آغا قبلہ نذیر حسین رحمان صاحب، آغا صاحب کے بالکل کہ ہم نے رسائل اور مقاصد کا مباحثہ کیا مسلسل. اس کے علاوہ جب آغا صاحب 2018 میں پہلا قدم رکھا تھا تو ان میں سے پھر دانشگاہ جعفریہ باقردی، مشارق العلوم، پھر حوزہ علمیہ، قم المقدس. اس کے بعد 1997 میں آغا صاحب نے قم المقدس سے جناب سیدہ سے اور مشارق المقدس جا کر مولا اللہ سے دعا کی التماس کر کے مدرسہ مدینۃ النواب کا بنا. یہ مدرسہ آغا کا اپنا مدرسہ تھا. اگر مشکل نہ ہو تو برادران جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ دیگر برادران آنے والوں کو زحمت نہ ہو. صلاۃ پہ محمد اور محمد ذات بارے دیگر باوازِ بلند کر صلوات. وہ برادران پیچھے بیٹھے آگے آ جائیں. آغا صاحب نے صلاۃ پہ محمد اور محمد ذات 1997 میں مدرسہ مدینۃ العلم میں قدم رکھا، اور یہی مدرسہ تھا جو آغا ان کا اپنا مدرسہ تھا. ان کی سنگ بنیاد قبلہ و کعبہ غلام مہدی نجفی صاحب نے رکھی، اور غلام مہدی نجفی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی خاص ہدایت پہ اس مدرسے کا بنیاد رکھا گیا، جس کے لیے جو زرداری قبیلے کے میں نے پہلے عرض کیا شروعات میں مالدار تھے، انہوں نے کچھ نے زمین دی، کچھ نے بہنے کے لیے عطا کیا، اور کچھ ایک دو برادران کو مل گئے. تو الحمدللہ اس مدرسے میں 18 کمرے ہیں. ایک بہت بڑی عالیشان جامع مسجد ہے، اور اس میں خود مدرسے کے اندر ایک بہت وسیع پارک ہے جس میں طلاب مباحثہ بھی کرتے ہیں. جو بزرگان دیکھ کے آئے ہیں اور جو جس نے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ اگر جانا ہوا تو اگر ادھر جائیں گے تو آغا مرحوم کے لیے اس میں فاتحہ پڑھے گا ادھر جا کے. تو اس مدرسے میں جب آغا صاحب نے قدم رکھا تو تقریباً 1997 سے لے کر 2015 تک اسی مدرسے میں خدمات انجام دی. اور اس کے بعد 2015 میں جب آغا صاحب اس مدرسے کے بعد اپنے ذاتی گھر میں منتقل ہوئے تو آغا صاحب کو آغا قبلہ نذیر حسین رحمان صاحب سے جو میں نے استفادہ کیا، اور کچھ میں خود ادھر تھا جب ہم جاگت کوثر تھے. البتہ آغا صاحب کی موجودگی میں ہم وہاں سے فارغ تحصیل ہوئے نمتن مکمل کر کے جب میں بعد میں ملنے گیا تو آغا صاحب نے جو مجھے بتایا خود وہ، اور جو میں نے قبلہ نذیر حسین رحمان صاحب سے استفادہ کیا، کہ جیسے آغا صاحب مدرسہ مدینۃ العلم سے الوداع کر کے اپنے گھر منتقل ہوئے تو آغا صاحب کو حیدرآباد سے بھی مدرسے کی تدریس کے لیے دعوت دی گئی، اور آغا صاحب کو کراچی میں سے بھی ایک دعوت عرض کی گئی مدرسے کی تدریس کے لیے، اور پھر حالہ میں آغا دوست علی نگاری صاحب کا جو مدرسہ ہے ان میں سے بھی دعوت عرض کی گئی، اور آخر میں مدرسہ جامعہ رضویہ جو باندھی ہماری سٹی میں کہتے ہیں باندھی، تو اس میں بھی آغا صاحب کو دعوت دی گئی. تو چونکہ آغا صاحب جب اپنے گھر میں منتقل ہوئے تھے تقریباً شہر سے 3 سے 4 کلومیٹر فاصلے پہ تھا، تو آغا صاحب کے لیے مشکل تھا کہ فیملی کو چھوڑ کے آپ کسی دور علاقے میں چلے جائیں، اور پھر واحد فرد تھے باقی بچے تھے. تو آغا صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں روزانہ اپنی گاڑی پہ مدرسے جامعہ رضویہ جاؤں گا، اور وہاں سے تدریس کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آؤں گا. تقریباً یہ اندازہ گھنٹہ پونے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اپنی گاڑی پر بنا جائے. تو آغا صاحب نے 2015 سے لے کر 2021 حالیاً جب آغا صاحب کی وفات ہوئی مدرسہ جامعہ رضویہ باندھی میں خدمات سر کرتے تھے. ابھی بڑی تفصیل ہے اس میں جو آغا صاحب کے زیر سایہ اللہ پلے، تو انہوں نے
جو آقا صاحب سے استفادہ انہوں نے کیا کہ وہ ابھی کتنے ہیں جو کامیاب ہوئے. ایک عرض میں کروں، بارہا استاد محترم کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، توجہ کرو، ایک ہی جملہ بارہا بیان کرتے تھے. وہ مختلف پروگرام میں کہتے تھے، جب کوئی پروگرام ہوتا تھا امتحان کا، کوئی رزلٹ آتی تھی، خوش ہوتے تھے تو جملہ کہتے تھے. کبھی ویسے بیٹھے اگر درس اقرار دیتے تو ایک ہی جملہ جو ہم نے اکثر سنا وہ یہ تھا کہ جب سے ہم نے اس مدرسے کا بنیاد رکھا ہے اور جب تک ہمیں اس مدرسے کو چلانے کی توفیق ہو اور مدرسہ قائم و دائم رہے، اگر ایک بھی خمینی پیدا ہو جائے ہمارا پورا خرچہ نکل جائے گا. یہ ہمیشہ ہمیں احساس دلاتے تھے. اور آج ہم فخر سے کہتے ہیں جو آقا صاحب نے ایک پودا لگایا تھا وہ ایک پودا نہیں رہا، وہ باغات میں تبدیل ہو چکا ہے. میں پوری تفصیل سے ان کے نام نہیں لے سکتا کیونکہ اتنے ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ طلاب جو فی الوقت حالیاً یا تو کسی مدرسے میں تدریس فرما رہے ہیں یا خود کسی مدرسے کے پرنسپل ہیں. فقط ان افراد کے نام قبلہ مولانا سید سجاد علی شاہ آغا سے فدا حسین شاہ کے بھائی ہیں، وہ شاہ نجف قاضی احمد میں پرنسپل مدرسہ ہے. قبلہ کاظم علی زرداری جو ہمارے ساتھ یہاں رہتے تھے وہ اس مدرسے میں تدریس فرما رہے ہیں. قبلہ مولانا سجاد علی ولی صاحب جو ہمارے سینئر میں سے سینئر شاگرد تھے مدرسے میں، وہ مدرسہ حضرت امام حسن عسکری 60 میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اور قبلہ مولانا ظہور حسین رحمانی صاحب اور اس کے ساتھ مولانا ضیاء حسن، البتہ ضیاء حسن وہ فقط مدرس ہے اور قبلہ مولانا ظہور حسین وہاں پرنسپل ہے. آقا صاحب کے حوالے سے اگر کچھ وضاحت کریں تو قبلہ مولانا ظہور حسین جامعہ امام حسین ہندیاری کے پرنسپل ہے، اور وہی لیڈیز کا مدرسہ ہے جامعہ زینبیہ ہندیاری، ان کے بھی پرنسپل آقا صاحب ہیں. پھر ابھی تقریباً 6 ماہ کے اندر ایک بنیاد رکھا ہے، تقریباً وہ منزل بھی 2 منزلہ عمارت بن چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کا وہ علمی پروگرام شروع نہیں ہوا. جامعہ ثانی زہرا ٹوکری، ان کے پرنسپل قبلہ مولانا ظہور حسین. اس کے بعد قبلہ مولانا امیر حسین حقانی جسکانی جو قبلہ صاحب کے بھتیجے ہیں، وہ جامعہ المصطفیٰ شکارپور میں خدمات انجام دے رہے ہیں. قبلہ مولانا محمد زمان مطہری صاحب دانشگاہ امام رضا شہداد کوٹ میں پرنسپل ہیں. قبلہ سید واجد علی شاہ اور قبلہ منظور حسین راشاری یہ دونوں شاگرد ہیں اور یہ مدرسہ الہادی نصرپور میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. قبلہ عرفان حیدر جلبانی جو مدرسہ تجوید قرآن شہداد کوٹ میں پہلے تھا، پھر منتقل کیا ہے ڈوکری میں، ادھر خدمات انجام دے رہے ہیں. قبلہ مولانا لیاقت علی نگاری صاحب جو باب حیدر رکن بھورا ادھر خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد قبلہ مولانا دوست علی امامی جو مدرسہ مکتب محمدیہ گمبٹ میں مدرس ہیں. قبلہ مولانا غلام مرتضی جو مشاعر الشرائع نوشور فیروز کے پرنسپل ہیں. اور قبلہ مولانا عاشق حسین الحسینی جو جامعہ روحانیت سندھ کنگ المقدس کے سابقہ صدر بھی ہیں اور ابھی فی الوقت وہ سندھ میں جامعہ مہدی کوٹ بنگلو میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. قبلہ مولانا برکت علی باقری صاحب جامعہ المہدی موسانی کھیرپور گرس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. قبلہ مولانا صادق حسین امامی اور قبلہ مولانا محمد رضا فائزی صاحب مدرسہ مدینہ العلم نواب شاہ جن کا بنیاد آغاز نے رکھا تھا ان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور قبلہ مولانا ان کا بہت بڑا نام ہے اور آپ جانتے ہوں گے ابو مہدی فرمان علی معصومی جو آغا صاحب کے بہت پیارے شاگرد تھے، وہ فی الوقت سلطان المدارس خیرپور میں تدریس کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور میں نے جس بزرگ کا نام لیا تھا قبلہ نذیر حسین رحمانی صاحب جس کا سیغہ اخوت جاری تھا، وہ فی الوقت سلطان المدارس میں پرنسپل ہے.
اگر مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے تھوڑی زحمت دیں، اگر زحمت نہ ہو تھوڑا آگے آ جائیں، مہربانی ہوگی. صلاۃ پڑھیے محمد آل محمد. بس دو نام رہ گئے. قبلہ مولانا محمد حسن مری صاحب جو جامعۃ الکوثر برائے خواتین قاضی احمد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور آخر میں نام آتا ہے قبلہ مولانا امین بخش مری صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عقل اگر نہیں بھی ہوئے تو 18 سے 20 سال ہو چکے ہیں، جو مرکزی امام بارگاہ قاضی احمد اور باب العلم گرامر اسکول قاضی احمد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اگر میں خلاصہ کروں تو آغا صاحب کے شاگردان میں سے تقریباً 20 وہ شاگرد ہیں جو مدارس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بس میں اور نام نہیں لوں گا، فقط خلاصے کے طور پہ بتاتا جاؤں گا. اس کے علاوہ فی الوقت جو تبلیغ کے سینٹر ہیں پورے سندھ اور پاکستان کے اندر تقریباً ان کے ہر کے نام میرے پاس موجود ہے لیکن نام نہیں لے رہا. 24 ایسے سینٹر ہیں جہاں جو خدمات انجام دے رہے ہیں آغا صاحب کے شاگرد. اور تقریباً جو نجف اشرف میں آغا صاحب کے شاگردان میں سے بزرگان تشریف فرما ہیں جو فی الوقت نجف میں ہیں، جن کی ابھی تک مجھے معلومات ملی ہے، ہو سکتا ہے کہ کمی پیشی ہو، تو ابھی فی الوقت تک 15 وہ بزرگان ہیں جو نجف اشرف میں زیر تعلیم، اور مشہد مقدس میں 4 طالب علم ابھی زیر تعلیم ہیں، اور ہاکذا قم المقدس الحمدللہ صلاۃ پڑھیں محمد اچھا. جو تبلیغ کے لیے میں عرض کر رہا تھا مبلغین ہیں، ان کی تعداد 24 نہیں ہے، 42 سے 42 افراد ہیں جو ابھی مبلغین ہیں، اور جو قم المقدس میں موجودہ طالب علم ہیں ان کی تعداد 24 ہے. ماشاءاللہ. تو ابھی وہی جملہ میں دوبارہ کہنے کے لیے فخر محسوس کروں گا کہ آغا صاحب نے ایک پودا لگایا تھا وہ باغات میں تبدیل ہو چکا ہے. چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، فقط ایک خاص جو مجھے ضروری طور پہ کہا گیا تھا حوزے علمیہ نجف اشرف کے طالب علم سے اور حوزے علمیہ قم المقدس کے طالب علم سے. آغا صاحب کو نماز سے بہت عشق ہوتا تھا، یہ آغا صاحب کی خاص صفت تھی جو ہم اثر ہیں وہ جانتے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں یاد نہیں آ رہا تقریباً میں نے 2003 میں قدم رکھا ہے مدنی علم میں عوامل میں، اور حکومت نے فارغ کر کے 2011 میں وہاں سے نکلا ہوں جامعۃ الکوثر کے لیے. اس 8 سال کے عرصے میں ایک بھی وہ دن نہیں تھا جو آغا صاحب پہلے وقت میں نماز نہ پڑھتے. یہ مجھے یاد نہیں ہے. ہمیشہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو جتنے حد تک ممکن ہوتا تھا ان سے اجازت لے کے نماز عمل وقت میں پڑھتے تھے. آغا صاحب کیونکہ اساتذہ تربیت کی خاطر کہتے ہیں کہ اگر ایک استاد کسی کو ضرب لگائے تعدیباً تو وہ اس کی تربیت کی خاطر ہوتا ہے. آغا صاحب کے 2 اصول تھے. ایک یہ ہوتا تھا کہ کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے، کبھی انعام دے کر کسی دوسرے کو اس فعل کے لیے ابھارتے تھے. ایک مرتبہ آغا صاحب، یہ کافی مرتبہ ہوا ہے، نماز صبح سے پہلے مدرسے کی مسجد میں آ جاتے تھے، نماز شب آ کے مدرسے میں پڑھتے تھے، اور 12 مرتبہ یہ ہوا ہے. اس کے بعد جب کوئی بندہ آتا تھا طالب علم آذان دیتا تھا، آذان کے بعد نماز ہوتی تھی، جیسے نماز ختم ہوتی تھی تو آغا صاحب کہتے تھے کہ آج میں نے دیکھا ہے فلاں بندہ سب سے پہلے آیا ہے، اگر وہ نماز شب میں ہوتا تو 5000 دیتا، چونکہ اس نے آذان دیے 1000 اس کو انعام دے رہا. اور اسی طرح جیسے امتحان قریب ہوتے تھے. اور یہ بھی آغا صاحب کی خاص صفات میں سے ہے، ایک بھی سال ایسا نہیں گزرا کہ اس سال میں آغا صاحب کا اپنا مادہ کلیئر نہ ہوا، یعنی امتحان سے 1 مہینہ پہلے اپنا کورس مکمل کرتے تھے. پھر آغا صاحب کیا کرتے تھے، نماز مغرب میں آغا صاحب جماعت سے پڑھاتے تھے مدرسے میں. نماز کے بعد
کسی پہ اگر نظر پڑ جائے اس کو بلا کے کوئی نہ کوئی سوال کر دیتے تھے. اگر وہ سوال کا جواب دیتا یا قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اکثر صورت واقعہ کی تو کوئی آیت اگر ذہن میں آ جائے وہ پوچھ لیتے تھے اس کی ترکیب کر لے. اگر کوئی اچھی طرح سے ترکیب کر لیتا پہ جیب سے پیسے نکال کے اس کو انعام دے دیتے. جس بات کے لیے خصوصی مجھے کہا گیا ہے کہ جب آغا صاحب مدرسہ معصومین کراچی میں تشریف لے گئے امتحان کے لیے تو وہیں پہ جب آغا صاحب نے شفائی امتحان لیا تو کسی طالب علم کی مارکس کم تھی. کتنی تھی وہ مجھے معلوم نہیں ہے, کم مارکیں تھی. اور آغا صاحب حسب تصور جب صبح کے اذان سے پہلے اس مسجد میں آئے, مدرسہ مسجد یا حال ہے اللہ جانتا ہے, تو وہی آغا صاحب نے نماز شب ادا کی اور وہی طالب علم آیا جس نے آ کے صبح کے اذان دی. تو آغا صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا, جیسے نماز فارغ ہوئی آغا صاحب آئے اس روم میں جو مخصوص روم تھا تو اس کو بلا کر کہا کہ یہ اپنی مارکیں دیکھو یہ کم ہے, میں یہ حذف کرتا ہوں, آپ نے آزان دیے مارکیں بڑھا کے آپ دے. تو اللہ تعالیٰ آغا مرحوم کی درجات بلند فرمائے, ان کی لفظیں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں, مغفرت فرمائے. اور انہی الفاظ سے میں کافی ٹائم لے کے لیا ہوں, معذرت چاہتا ہوں کہ بلا کعبہ جناب مولانا غلام جعفر نجفی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ زیب ممبر ہو کے مجلس کو خطاب.